الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب خوبیاں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جس نے ہمیں مسلمان بنایا اور اپنے حبیب کریم امام الانبیاء والمرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امتی بنایا اور ہمیں مسلک محبت اہل سنت و جماعت والوں میں شامل کیا۔ مسئلہ رفع الیدین فی الصلاۃ فروعی مسائل میں سے ہے، اور فروعی مسائل میں اختلاف کوئی انوکھی بات نہیں، لیکن اس فروعی مسئلے کو جھگڑے کا سبب بنا لینا اور پھر اس پہ مناظرے کرنا اور عجیب و غریب طرح کی باتیں کرنا یہ اچھی بات نہیں، کیونکہ بعض صحابہ کرام اور تابعین کرام صرف نماز کے شروع میں رفع یدین کرتے تھے، اور بعض صحابہ کرام اور تابعین کرام رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی رفع یدین کرتے تھے، اور یہ دونوں گروہ ہدایت یافتہ ہیں، اور بعد کے جن بھی ائمہ مجتہدین نے ان میں سے جس کی بھی پیروی کی وہ بھی ہدایت پر ہیں۔ آج کے اس دور میں مسلک اہل حدیث کے ایک عالم زبیر علی زئی صاحب نے شروع نماز میں رفع یدین کرنے والی دو روایات جو حضرت عمر فاروق اور حضرت مولا علی رضی اللہ عنہم سے مروی ہیں ان کو مبہم اور ضعیف دلائل سے ضعیف ثابت کرنے کی کوشش کی ہے، جبکہ یہ دونوں روایات صحیح ہیں۔ دلائل سے ہم ثابت کریں گے اور ہم اس کی تصحیح نقل کریں گے، اور پھر راویوں کی توثیق بیان کرنے کے بعد اعتراضات کے جواب دیں گے الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں عربی متن کے ساتھ اور سند کے ساتھ حدیث شریف پڑھوں گا، پھر اس کے بعد اس کا حوالہ دوں گا، اور پھر تصحیح کے بعد توثیق کے بعد اعتراضات کے جواب ہوں گے۔ پہلی روایت امام بخاری کے استاد ابو بکر بن ابی شیبہ اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ حدثنا یحیی بن آدم عن حسن بن عیاش عن عبد الملک بن ابجر عن الزبیر بن عدی عن ابراہیم عن الاسود قال صلیت مع عمر فلم يرفع يديه في شيء من صلاته إلا حين افتتح الصلاة قال عبد الملك ورأيت الشعبي وإبراهيم وأبا إسحاق لا يرفعون أيديهم إلا حين يفتتحون الصلاة۔ ترجمہ، اسود رحمہ اللہ کہتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ نماز پڑھی، آپ نے اپنی نماز میں کسی جگہ بھی رفع یدین نہیں کیا مگر نماز شروع کرتے وقت کیا۔ عبد الملک کہتے ہیں میں نے شعبی، ابراہیم اور ابو اسحاق کو دیکھا، وہ رفع یدین نہیں کرتے تھے مگر نماز شروع کرتے وقت۔ مصنف ابن ابی شیبہ والیوم 1 پیج 237 نمبر 2469، الاوسط ابن منذر والیوم 4 پیج 313 نمبر 1345، شرح معنی الآثار والیوم 1 پیج 227 نمبر 1262، مشکل الآثار والیوم 13 پیج 45 نمبر 5104۔ اس کے علاوہ فقہ کی کتابوں میں نصب الرایہ والیوم 1 پیج 405، الجوہر النقی والیوم 2 پیج 75، الدرایہ والیوم 1 پیج 152۔ اس روایت کے بارے میں حافظ ابو جعفر طحاوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے کیونکہ اس حدیث کا دار و مدار حسن بن عیاش پر ہے اور وہ ثقہ حجت ہے، جیسا کہ یحییٰ بن معین وغیرہ نے ذکر کیا ہے۔ شرح معنی الآثار والیوم 4 پیج 227۔ ابن حمام اس کی سند کے بارے میں کہتے ہیں صحیح، فتح القدیر والیوم 2 پیج 100۔ علاء الدین مغلطائی رحمہ اللہ کہتے ہیں صحیح علی شرط مسلم، شرح سنن ابن ماجہ والیوم 1 پیج 1472۔ حافظ ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ اس کے راویوں کے بارے میں فرماتے ہیں ورجالہ ثقات، اور اس کے سب راوی ثقہ ہیں۔ الدرایہ فی تخریج احادیث الہدایہ والیوم 1 پیج 152،
ملا علی قاری کہتے ہیں صحیح اسرار المرفوع فی اخبار الموضوع والیوم 1 پیج 492. ابن ترکمانی حنفی رحمہ اللہ اس کی سند کے بارے میں کہتے ہیں صحیح علی شرط مسلم الجوہر النقی والیوم 2 پیج 75. اس واضح تصحیح کے بعد اب ہم راویوں کی توثیق اسماء الرجال کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں. اس روایت کو نقل کرنے والے ابو بکر بن ابی شیبہ ہیں. ان کے بارے میں سب سے پہلے عبداللہ بن محمد بن ابی شیبہ ابو بکر بن ابی شیبہ الکوفی، ثقہ حافظ صاحب تصانیف، تقریب التہذیب والیوم 2 پیج 320. یحییٰ بن آدم بن سلیمان الکوفی ابو زکریہ، ثقہ حافظ فاضل، تقریب التہذیب پیج 373. حسن بن عیاش بن سالم اسدی الکوفی، یحییٰ بن معین تاریخ ابن معین والیوم 1 پیج 89. کتاب الثقات ابن حبان والیوم 6 پیج 63. معرفت الثقات للعجلی والیوم 1 پیج 22. الکاشف حافظ ذہبی والیوم 1 پیج 72. تاریخ الکبیر امام بخاری رحمہ اللہ والیوم 2 پیج 117. تہذیب الکمال یوسف مزی رحمہ اللہ والیوم 6 پیج 291. تہذیب التہذیب ابن حجر رحمہ اللہ والیوم 1 پیج 209. معرفت القرہ ذہبی رحمہ اللہ والیوم 1 پیج 61. مغانی الاخیار بدر الدین عینی رحمہ اللہ والیوم 1 پیج 201. الجرح والتعدیل عبد الرحمن بن ابو حاتم رحمہ اللہ والیوم 5 پیج 29. تاریخ بغداد والیوم 7 پیج 350. اس راوی کی توثیق پہ جو میں نے یہ زیادہ حوالے اس لیے دیے کیونکہ اس حدیث کا دار و مدار اسی راوی پر ہے. اگلے راوی ہیں عبد الملک بن سعید بن حیان بن ابجر الحمدانی، ثقہ ثبتاً فی الحدیث، تہذیب التہذیب والیوم 6 پیج 394. زبیر بن عدی الحمدانی الیامی ابو عدی الکوفی، ثقہ ثبت من اصحاب ابراہیم، تہذیب التہذیب والیوم 3 پیج 317. ابراہیم بن یزید بن قیس بن اسود النخعی ابو عمران الکوفی الفقیہ، ثقہ، تقریب التہذیب پیج 24. اسود بن یزید بن قیس النخعی ابو عمر او ابو عبد الرحمن محدرم، ثقہ مکثر فقیہ، تقریب التہذیب پیج 36. اور صحابہ سب کے سب عدول ہیں. اس روایت کے سارے راوی صحیح مسلم کے راوی ہونے کے ساتھ ساتھ اعلیٰ درجے کے ثقہ بھی ہیں، کیونکہ صحیح مسلم کے سارے راوی ثقاہت میں ایک درجے کے نہیں ہیں، جیسا کہ امام مسلم نے مقدمہ صحیح مسلم میں خود اس بات کا ذکر کیا ہے. امام مسلم کہتے ہیں قسم اول میں ہم پہلے ان روایات کو بیان کریں گے جن کی اسانید بنسبت دوسری اسانید کے عیوب اور نقائص سے محفوظ ہیں، جن کے راوی معتبر، ثقہ اور قوی حافظہ کے مالک ہیں. ان کی روایات میں شدید اختلاف اور اختلاط فاحش نہیں ہوتا، اور یہ بات ان کی روایت کردہ احادیث سے پائے ثبوت تک پہنچ چکی ہے. اس قسم کے لوگوں کی روایات بیان کرنے کے بعد ہم ان روایات کا ذکر کریں گے جن کی سند میں بعض ایسے راوی بھی ہوں گے جو ثقاہت اور قوت حفظ میں قسم اول کے پائے کے نہیں ہوں گے، اگرچہ تقوی، صداقت اور امانت میں ان کا مرتبہ کم نہیں ہوگا. اس روایت کے راوی مسلم کے قسم اول والے راوی ہیں. یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ اس روایت کو اعلیٰ درجے کی روایت سمجھا جائے. ہم نے یہاں تک اس روایت کا صحیح ہونا واضح تعدیل کے ساتھ بیان کر دیا اور ایک ایک راوی کی توثیق بھی اسماء اور رجال سے بتا دی. اور یہ اصول بھی یاد رکھا جائے کہ مفسر تعدیل کے مقابلے میں جرح بھی مفسر ہونی چاہیے. اگر جرح اس درجے کی نہ ہو بلکہ مبہم ہو تو پھر روایت کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. زبیر علی زئی صاحب نے یہ بات خود بھی تسلیم کی ہے. کہتے ہیں تعدیل مفسر جرح مبہم پر مقدم ہوگی، نور العینین پیج 61. اب ہم اس روایت پر اعتراضات بیان کر کے ان کے جوابات دیتے ہیں.